الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑی واضح اور بڑی کھول کے باتیں بتائی ہیں تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جی مجھے پتہ نہیں چلا بات، یا مجھے بات سمجھ نہیں آئی، یا میں اس کو یوں سمجھا تھا، یا میں اس کو یوں سمجھا، میں کچھ اور سمجھا تھا، بات کچھ اور تھی. اللہ نے ساری بات کو کھول کے بیان کیا کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو، یہاں تم نے کیا کرنا ہے، کیا کرو گے تو کیا ہو جائے گا، کون سی بات کرو گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، کون سی بات کرو گے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. ہر چیز کھول کے بیان کی. نتیجہ بھی یہی بتایا کہ یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا. یہ ساری باتیں کلیئر کی ہیں اس لیے کہ دھوکہ نہ کھائے، کیونکہ اللہ بنانے والا خود اس کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو کل کو تم یہ دھوکہ نہ کھانا کہ تم کہیں اس پہ دھوکہ لگے تمہیں کہ کامیاب آدمی کس کو سمجھنا شروع کر دو کہ یہ کامیاب ہو گیا جی، وہ کامیاب ہو گیا. ایسا نہ دھوکہ نہ کھا جانا کہیں. اس لیے خود بتا دیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، اور ساتھ پھر جوڑ بھی دیا کہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ کیوں جوڑ دیا کہ دھوکہ نہ لگے؟ کیونکہ آج میرے دوستو انسان کتنی دنیا میں لوگ ہیں جو کسی چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں، کوئی کسی چیز کو کامیابی سمجھتا ہے، کسی کو کامیابی سمجھتا ہے. لیکن اللہ نے کھول کے بیان کر دی کہ دیکھو بھی کامیاب صرف وہ انسان ہے، صرف کامیاب وہ انسان ہے جو قیامت والے دن جہنم سے بچ جائے گا، جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے گا، بس یہ کامیاب ہے. فقد فاز، یہ کامیاب. اب ساتھ ہی چونکہ اگلا سوال ہمارا اندر یہ سوال اٹھنا تھا، یہ تو آخرت کی بات ہے تو یہاں کیا ہے؟ کیونکہ ہماری تار تو یہی ٹوٹتی ہے کہ یہاں کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم عملاً کامیابی اور ناکامی، دنیا کی کامیابی اور ناکامی کو سمجھتے ہیں. اگلا سوال ہمارے اندر ابھرنا تھا تو اللہ نے ساتھ ہی اگلی آیت جوڑ دی وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دیکھو دھوکہ نہ کھانا، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں. یہاں کی کامیابیاں جو تم دیکھ رہے ہو یہ سب دھوکہ ہے، یہ اصل کامیابی نہیں ہے. کیونکہ اصل اس لیے نہیں ہے، اصل تو وہ چیز اس کو بندہ کہے کہ جی یہ کامیاب ہو گیا اب کبھی ناکام نہیں ہوگا، پھر تو چلو پتہ سمجھ آئے گی یہ کامیاب ہے. اب ہر کامیابی کے پیچھے ناکامی دوڑ رہی ہے، ہر ناکامی کے پیچھے کامیابی چھپی ہوئی ہے، تو پھر تو اصل نہ ہوا، اصل تو نہ ہوا. تو پھر جب اصل نہیں ہے تو تمہیں لگے گا دھوکہ، تمہیں دھوکہ لگے گا. کیونکہ دیکھو ہم چونکہ یہ کام کرتے ہیں تو روز ایک نئی بات سنتا ہوں، میں روز ایک نئی بات. کل ایک آدمی نے مجھے عجیب بات کہی، سمجھدار آدمی، پڑھا لکھا، دنیا دار، بڑا، یعنی یہ بھی نہیں کہ کوئی بے وقوف ہے یا نہیں، سمجھدار دنیا کے لوگ عقل مند کہتے ہیں، جن کو عقل مند کہتے ہیں، جن کے پاس لوگ مشورے کرنے کے لیے آتے ہیں. وہ مجھے کل کہنے لگے کہ یار دیکھو اللہ بڑا مہربان ہے. میں نے کہا جی بے شک. تو کہنے کہ آج میں ایک میرا کوئی دوست تھا، غریب دوست تھا، تو
پہلے میرے دل میں شادی تھی اس کی بیٹی کی، تو میرے دل میں آیا کہ یار میں بڑا ٹائم نہیں کر، پھر لیکن میں سوچا نہیں غریب آدمی ہے، اس کی شادی میں ضرور جانا چاہیے. امیروں کی شادی میں نہ جاؤ بے شک، لیکن غریب دوستوں کی شادی میں جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ اس کے دل میں آیا کہ جی یہ بڑا آدمی بن گیا تو اب نہیں آیا. تو کہتا میں اس کی شادی میں گیا، اور شادی میں جا کے 25,000 روپے اس کو میں نے لفافہ بنا کے دیا کہ چلو میری طرف سے ہدیہ. اس کو 25,000 دیا تو شام کو 5 لاکھ جوئے میں جیت گیا. واہ واہ. ایسا کہتا اللہ نے ریٹرن کیا مجھے، 25 دیا تھا 5 جیت گیا. میں اب نہ اس کو یہ کہنے دوں گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا باتیں کر رہے ہو. یہ ایک نہیں، بھری پڑی دنیا ان باتوں سے بھری پڑی کہ جی پتہ نہیں یہ جو ہے نا جناب میاں صاحب جو ہے نا، پتہ نہیں اللہ سے کیا ان کا تعلق ہے. ایسا اندر ہی اندر کوئی ہے گیم ان کی، مٹی میں ہاتھ ڈالتے سونا ہو جاتی. نماز نہیں پڑھتے مگر لیکن ٹھیک ہے ان کا اپنا اللہ کا معاملہ ہے، لیکن کوئی ہے اندر و اندر کوئی چکر، میاں صاحب کا، چودھری صاحب کا، چٹھا صاحب کا کوئی ایسا چکر ہے کہ یار کوئی بھی بات نہیں دیکھو اللہ کی مانتا، لیکن لہراں بہراں ہو گئی ہیں جناب. تو میں نے اس آدمی کو کہا، میں نے کہا آج میں نے 50,000 روپے صدقہ دیا ایک آدمی کو. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ میری بیٹی کی شادی، میں نے کہا یہ 50,000 مجھے دے دیں. میری جیب میں 50 تھا، میں نے 50 ہی دے دیا اس کو. تو میرے کاروبار میں 10 لاکھ کا لاس ہوا ہے. کہ میرا جائز کاروبار میں 10 لاکھ روپے کا نقصان ہوا مجھے، تو جیت کے میرا کامیاب ہو گیا. کیونکہ یہ اگر اس معیار کو بنا کے چلو گے تو دنیا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ناکام تھے. انہوں نے تو کوئی سکھ کا دن دیکھا ہی نہیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب جس دن حضور دنیا سے جا رہے تھے تو ہمارے چراغ میں تیل نہیں تھا. میں اپنی پڑوسن یہودی کے گھر سے، یہودن کے گھر سے تیل مانگ کے لائی کہ ہم چراغ جلا لیں، روشنی ہو جائے. تو کسی نے کہا امی جان تیل بھی نہیں تھا، چراغ میں تیل بھی نہیں تھا. تو فرمایا اگر تیل ہوتا تو ہم اس کو پی نہ لیتے، اتنی بھوک تھی، بھوک اتنی تھی کہ تیل پی لیتے. یہ 2 جہانوں کا مالک، 2 جہانوں کا بادشاہ دنیا سے جا رہا ہے، تو یہ صورتحال ہے گھر میں. اب ہماری عقل کے مطابق تو پھر ناکام ہو گئے، حضور تو پھر ناکام چلے گی. اگر مال بنیاد تھی، اگر چیزیں بنیاد تھی، اگر عہدہ بنیاد تھی، تو پھر تو کئی صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے ایک سکھ کا دن نہیں دیکھا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ دین پہ لگا دیا، سب کچھ. یعنی وہ صحابی ہیں جو اس وقت برانڈڈ جوڑے پہنتے تھے. برانڈڈ اس کو ہم کہتے ہیں. برانڈڈ کیوں کہ امپورٹڈ جوڑے پہنتے تھے. اس وقت ان کے والد صاحب ان کے لیے 200 درہم کا جوڑا لاتے تھے، 200 درہم کا جوڑا پہنتے تھے. اور جس دن ان کا انتقال ہوا تو ایک چادر تھی صرف، وہی تہمت تھا، وہی کرتا تھا بس. علیحدہ نہیں تھا کہ کرتا علیحدہ ہو چادر ایک ہی تھی بس. اور اس پہ بھی کئی پیبند لگے ہوئے تھے. اور وہ انتقال ہو گئے تو وہ تو پھر ناکام ہو گئے، وہ تو ناکام چلے گئے دنیا سے. میرے دوستو اللہ نے بتائی ہے ہر بات کو، دھوکہ نہ کھانا، دھوکہ نہ کھانا. جھوٹ بول کے کاروبار کرنے والے مال کماتے نظر آئیں گے، یاد رکھنا. 2 نمبر مال بیچ رہا ہے اور ایک دم لہریں بہریں ہو گئی ہیں، اور صدقہ بھی کر رہے ہوں گے وہ خوب. وہ کہتے ہیں اسپتال چلا رہے ہیں جناب، کتنے اسپتال انہوں نے چلا دیے، نظر آئیں گے. اور مال بھی ان کے پاس خوب ہوگا، اور کہنے والے بھی کہیں گے پتہ نہیں کی تعلق ہے اللہ نہ رہا. دعائی تو 2 نمبر بنا دے رہے مگر کوئی ہے چکر اللہ سے. پتہ نہیں بھائی کسی کیا پتا ہوتا ہے جی اندر ہی اندر ہم کیا کون ہوتے ہیں کہنے والے، بس اندر ہی اندر کوئی ہے چکر اللہ سے.
میرے دوستو یہ بات طے ہو چکی ہے، یہ بات طے ہو چکی ہے کہ جھوٹ بولنے والا آدمی دنیا میں ذلیل ہو کے مرے گا. یاد رکھنا، عزت دار ہو کے نہیں مرے گا، یہ ذلت والا ہو کے مرے گا. یہ ڈیسائیڈڈ ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں. یاد رکھنا، چاہے جو مرضی نظر آیا، جھوٹے کو دنیا میں ذلیل ہونا ہے اور سچے کو عزت مل کے رہے گی. چاہے ساری دنیا کے انسان اس کے خلاف ہو جائیں، پھر بھی عزت والا یہی بن کے رہے گا. امانت دار آدمی کو اللہ بڑا بنائیں گے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا. یاد رکھو، ماں باپ کی خدمت کرنے والا دنیا میں بڑا آدمی بن کے رہے گا. یاد رکھو، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، غیر مسلم ہو، مسلمان نہیں، ماں باپ کا فرما بردار ہے، ماں باپ کی عزت کرنے والا ہے، ماں باپ کو سکھ پہنچایا ہے، تو یہ دنیا میں ضرور بڑا بنے گا. یاد رکھنا، آخرت کا معاملہ تو پھر ایمان پہ ہی ہے. اگر مسلمان ہے تو دو جہان بن گئے، آخرت بھی بن گئی، دنیا بھی بن گئی. لیکن اگر غیر مسلم ہے تو بھی دنیا میں بڑا بنے گا. یاد رکھو، یہ فارمولے ہیں جو بتا دیے، کھول کے بیان کر دیے کہ یہ ہوگا. مولانا طارق جمیل صاحب اور میں گئے پریسٹن میں، انگلینڈ پریسٹن گئے ہوئے تھے. تو وہاں ہم جماعت میں تھے، تو ایک کہا کہ جی یہ جیل وزٹ کرتے ہیں، جیل. تو ہم وہاں کی جیل چلے گئے، پریسٹن کی جیل میں. اندر پتہ کیا ہم نے 60 مسلمان تھے اندر. تو ہم نے کہا مسلمانوں سے ملیں گے، دوسروں سے ملیں گے. تو ہم ساری جیل وزٹ کی. ہم اب جب جیل وزٹ کی تو سارے اندر جو کچھ ہو رہا تھا سب دیکھا. جب ان کا کچن دیکھا، جیل کا کچن، میرا خیال ہے کہ اگر میں یہاں آج پی سی کا کچن دیکھوں جا کے، تو پی سی کے کچن سے بہتر کچن تھا وہ جیل کا. میں نے یہاں بھی جیلیں پھری، یہاں بھی جیلوں میں گیا ہوں. میں پھر پاکستان کی شاید کوئی جیل ہوگی جس میں میں نہیں گیا ہوں، ہر جگہ جا کے بات کی ہے میں. تو وہاں بھی گیا. اب انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ جی یہ اس طرف یہ غیر مسلم کچن ہے، یہ مسلمانوں کا کچن ہے، یہ فریج مسلمانوں کا ہے، یہ غیر مسلموں کا ادھر ہے، یہ گوشت مسلمانوں کے لیے آتا ہے، یہ غیر مسلموں کے لیے. باہر شاید لوگ وہاں حرام کھا لیتے ہوں گے، جیل میں کوئی حرام نہیں کھا رہا، پکا حلال گوشت وہاں آ رہا ہے. اور انہوں نے ہمیں ٹفن دکھائے. ٹفن، رمضان کا مہینہ آنے والا تھا، انہوں نے ٹفن دکھائے. انہوں نے کہا یہ ٹفن دیکھ رہے ہیں آپ، یہ 125 پاؤنڈ کا ٹفن لیا ہے ہم نے. 60 قیدی ہیں، ہم نے 60 ٹفن خریدے ہیں. 125 پاؤنڈ، 20-20 ہزار روپے آلموسٹ بنتا تھا اس وقت، زیادہ بنتا تھا اس وقت پاؤنڈ 160 روپے کا تھا. 20-25 ہزار کا ٹفن خریدا ہے. میں نے کہا یہ کیوں خریدا آپ نے؟ انہوں نے کہا اس لیے خریدا ہے کہ رمضان شریف، اگلے مہینے رمضان شروع ہونے والا ہے، تو یہاں ہم فجر سے پہلے کھانا نہیں دے سکتے. تو یہ کچن، یہ جو ٹفن ہے، یہ ایسا ہے کہ اس میں 12 گھنٹے بھی کھانا رکھ دیں تو ایسا رہے گا جیسے ابھی رکھا ہے، ایسا تازہ رہے گا اس میں. تو ہم نے مسلمان قیدیوں کے لیے یہ ٹفن خریدے ہیں تاکہ ان کو تازہ کھانا ملے. ایسا نہ ہو کہ ان کو روزہ رکھنے کے لیے کئی باسی کھانا کھانا پڑے. ہم جیل کا وزٹ کر کے، اور بھی باتیں وہ لمبی ہیں. ہم وہاں جیل کا وزٹ کر کے جو باہر نکل رہے تھے تو مولانا صاحب مجھے کان میں کہنے لگے، کہنے بٹ صاحب ان قوموں کو زوال نہیں آ سکتا، ان کو کون دنیا میں نیچا کرے گا؟ کیسے زوال آ سکتا ہے ان کو؟ جن کا قیدیوں سے یہ معاملہ ہے ان کو اللہ کہاں نیچا کرے گا؟ دنیا میں تو یہ نیچے نہیں ہوتا. میں ابھی پچھلے 15-20 دن پہلے کی بات ہے، یہاں جب ہم سفر کرتے ہیں، یہاں جو سفر کرتے ہیں تو ہمارا یہ ہوتا ہے، جس کو اکثر اللہ نے زندگی میں سفر لکھا ہے تو کرتے رہتے ہیں. تو سفر کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی صبح تہجد پہ اٹھیں اور اپنی اذان ہوتے ہی اپنی نماز پڑھیں گے، اس جماعت کرا لیں گے، تو فٹافٹ اس وقت نکلیں گے. وہ سڑکیں خالی ہوتی ہیں، اس وقت جناب ذرا جلدی سفر طے ہو جائے گا.
تو ایسا ہی ہوتا ہے، جو جلدی نکلتے ہیں جو 4 گھنٹے کا سفر ہے وہ 3 گھنٹے میں ہو جاتا ہے، کیونکہ سب فارغ ہوتی سڑک۔ اب میں وہاں بلیک برن سے مانچسٹر کہیں برمنگھم میں کہیں بات کرنی تھی جا کے، تو برمنگھم گئے شام بات کرنے کے لیے، عشاء کے بعد وہاں بات تھی، تو عشاء کے بعد بات ہوئی تو 10 بج گئے۔ اب میں نے سوچا کہ یہاں سے واپس جائیں، 2-2.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے اور رات ہے، تو رات کو بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، پہلے ہی تھکے ہوئے ہیں، تو واپس جائیں گے تو لمبا یہ سو جاتے ہیں۔ تو ہم نے فیصلہ کیا کہ یہاں ایسے ہی کرتے ہیں کہ یہاں تہجد پہ اٹھیں گے تو اپنی فجر پڑھیں گے، کیونکہ 5 بجے وہاں فجر داخل ہوتی تھی، تو 7 بجے سورج، 2 گھنٹے کا وہاں چکر ہے، 2 گھنٹے میں سورج نکلتا ہے، تو 2 گھنٹے میں اشراق کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا فجر یہاں اپنی پڑھیں گے، فوراً نکلیں گے تو اشراق جا کے اپنا بلیک برن میں پڑھیں گے، اس سے سڑکیں خالی ہوں گی صبح۔ تو ہم یہی سوچ کے رات وہاں سو گئے، اور اسی طرح فجر اپنی پڑھ کے جب نکلے، موٹر وے پہ جب ہم چڑھے ہیں تو میں حیران رہ گیا، بھری ہوئی موٹر وے، رش، لگتا کہ ہر گاڑی اسی وقت نکلی ہے، یعنی جو غیر مسلم ہیں وہ صبح صبح جاگ گئے، سارے جاگے ہوئے، اور یہاں مسلمان سوئے ہوئے، جن کی نماز ہے وہ سو رہے، اور وہ ساری قوم اٹھی بھی فجر سے پہلے، اور شام کو 5 بجتے ہیں، 6 بجتے ہیں، سورج غروب نہیں ہوتا، سب بازار بند، ختم۔ ہمارے دکانیں شام کو کھلتی ہیں، کاروبار ہی شام کو شروع ہوتا ہے۔ یہ جب فارمولا ہے، رات کو جلدی سونے والا، صبح جلدی اٹھنے والا، یہ عقل مند بھی ہوگا، یہ مالدار بھی ہوگا، سمجھدار بھی ہوگا۔ رات کو اب جو نظام، یہ نظام سب کے لیے ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے نظام، یہ سب کے لیے۔ اب جو اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا وہ دنیا میں عزت پا سکتا ہے۔ ہم دنیا میں ایسے رسوا نہیں ہوئے، پیچھے کوئی وجوہات ہیں۔ ہمارے پاس ایک زندگی ہے، ہمارے پاس ایک نظام ہے، اور ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں، اس کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ نہیں، میں جب پیدا ہوا تو میرے پہ کچھ نہ کچھ سایہ تھا، سایہ، ہم پہ اکثر پہ سائے ہیں، جنوں کے سائے اکثر پہ ہی ہیں، ہر کسی کو جس کو ملو کہتا ہے سایہ ہو گیا۔ تو کہنے لگا سایہ تھا، تو میری والدہ ماجدہ جو ہیں وہ میرے پہ نا ایک قرآن کی آیت پڑھ کے دم کرتی تھی، تو وہ والدہ تو انتقال ہو گئی، تو میری تو عمر، انہوں نے کہا میری عمر تو 55 سال ہو گئی ہے، والدہ انتقال ہو گئی ہے، لیکن وہ آیت میں نے سیکھ لی، اب میں پڑھ کے ابھی بھی دم کرتا ہوں الحمدللہ۔ میں نے CSS بھی کیا، میں نے PhD بھی کر لی، میں نے وہاں سے اتنا میں نے پڑھا ہے، اور یہاں بھی یہ ہو گیا، وہاں بھی وہ، اتنا اس نے اپنے آپ کو، میں نے کہا ماشاء اللہ اس نے CSS بھی کیا، PhD بھی کی۔ میں کہا یار وہ ہمیں بھی بتاؤ کون سی آیت ہے، ہم بھی وہ سیکھ لیں۔ تو اس نے کہا اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ دیکھو یہ آیت ہے۔ اب یہ کون آدمی ہے جس نے کہا میں نے CSS بھی کیا، میں نے PhD بھی کی؟ ہماری نظر میں کتنا بڑا دانشور ہے یہ، جس نے PhD بھی کیا، CSS بھی کیا ہے، کیا ہوگا بتاؤ؟ اور اس کو 55 سال کی عمر میں یہ نہیں پتا کہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ میں نے کہا یہ آیت نہیں حضرت، یہ تو آیت ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ کیا ہے؟ یہ تو دعا ہے۔ اللہ نے ایک صحابی کو بتائی تھی کہ جو یہ دعا پڑھ کے اپنے گھر سے نکلے گا تو اللہ تبارک و تعالی جب تک وہ گھر واپس نہیں آ جائے گا اس کے گھر کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور میں کہا یہ صحابی ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، وہ گھر سے باہر نکلے تو مسجد میں بیٹھے تھے، کسی نے آ کے ان کو کہا کہ تیرے گھر میں آگ لگی، اس نے کہا میرے گھر میں نہیں لگی۔ کمال کر رہے میں خود دیکھ کے آیا ہوں، تیرے گھر میں آگ لگی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں لگی میرے گھر میں، چلو تم۔ وہ بھاگے گئے دوبارہ واپس، دیکھ کے کمال ہے یار، سنتے نہیں بات کو، میں کہہ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے ادھر بیٹھا مان نہیں رہا
گھر گئے, دیکھا آگ ان کے گھر کے پاس پہنچ کے بجھ گئی, ان کے گھر کو نقصان نہیں ہوا. تو وہ آ گئے, انہوں نے کہا یار وہ دردا آپ کمال ہیں, میں خود آنکھوں سے دیکھ کے آیا تھا, آپ نے کہا میرے گھر میں آ گئی, لگی کیا وجہ؟ انہوں نے کہا بھائی اس لیے میں نے یقین سے یہ بات کہی تھی کہ مجھے میرے نبی نے سکھایا تھا کہ جو یہ دعا پڑھ کے نکلے گا اس کے گھر کو نقصان نہیں ہو سکتا. میں دعا پڑھ کے نکلتا ہوں, میرے گھر کو آگ کیسے لگ سکتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ دعا ہے. انہوں نے کہا اچھا مجھے بتائیے. اب جب ایسی لا علمی ہوگی اپنی زندگی سے, ایسی لا علمی, اتنی ناراضگی اللہ سے, ایسی ناراضگی. قرآن واحد کتاب ہے دنیا میں میرے دوستو, قرآن واحد کتاب ہے دنیا میں, کوئی ایسی کتاب نہیں جو یہ چیلنج کرے جو قرآن نے کیا ہے. ہر کتاب کے پہلے لکھا ہوتا ہے, ہر کتاب سے پہلے لکھا ہوتا ہے کہ جی اس میں کوئی غلطی ہے تو بتا دیں, ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے. یا اس کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے پڑھ لیا اس میں کوئی غلطی ہے تو ہم بتائیں. حتیٰ کہ حدیث کی کتابوں میں لکھی ہے بات, حدیث کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ اس میں کوئی بات غلط ہے تو آپ بتا دیں, ہم اس کو درست کر لیں گے. لیکن قرآن ایسی کتاب ہے, ایک کتاب ہے پوری دنیا میں, پوری کائنات میں, آج سے جب سے دنیا بنی ہے اسے لے کے ایک بک ہے جس نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں تم غلطی ڈھونڈ کے دکھا دو تمہیں نہیں ملے گی. یہ ایک کتاب کا چیلنج ہے, یہ غلطی سے پاک کتاب ہے, اس میں غلطی نہیں ہے, جاؤ ڈھونڈو. کسی نے کتاب کا چیلنج نہیں ہے. اولین اور آخرین کا علم اس کتاب میں لکھا ہے. وہ کہتے ہیں انٹلیکچوئل ہیں, یہ دانشور ہیں, قرآن تو پڑھا ہی نہیں. یعنی جس میں اولین اور آخرین کا علم ہے اس نے تو پڑھا ہی نہیں, وہ کہتے ہیں یہ دانشور ہے. اس کو آتی نہیں کلو اللہ, وہ کہتے ہیں دانشور ہے. بتاؤ, یعنی جو علم ہے وہ تو اس کو آتا نہیں. فن اس نے سیکھا ہے اور فن کو علم سمجھتا ہے. پیسے کمانے کے ذریعے, پیسے کمانے کے ذریعے کس طرح پیسہ کمایا جائے اس کو علم سمجھتا ہے. علم تو قرآن میں لکھا ہے, حدیث میں ہے. ایک ڈاکٹر سے ملا میں, سائیکیٹرسٹ, انگلینڈ میں گیسٹ پہ گئے, ملاقات پہ لے گئے, تو سائیکیٹرسٹ سے ملے تو رات کو 10 بجے کا ٹائم تھا. ان کا وہ ایسے ایک بڑا زبردست قسم کا گھر تھا, وہ جو ایک علیحدہ بنائے ہوتے ہیں نا پہاڑوں کے ساتھ ساتھ, جو بڑے ڈاکٹروں, آپ کو تو پتہ ہے نا ڈاکٹروں کا, وہاں ڈاکٹروں کے پاس مال بڑا ہے, تو اس نے بڑا گھر بنایا تھا, بڑا رومانٹک سا ماحول بنایا ہوا. اس نے بڑی ہلکی سی لائٹ جلائی ہوئی کہ اس کا ایک دوست ہے وکیل, وہ مجھے لے کے گیا ان کے پاس, میں اور ایک اور ساتھی تھا. تو جب اس نے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں دیکھا نا تو ان پہ بڑا وہ ہوا کہ یار یہ ایک تو مولوی لے کے آ گئے. ہم نے کہا تھا پتہ نہیں کیا لوگ آئیں گے. اس نے کہا ہوگا نا کہ بڑے زبردست لوگ آئے ہیں پاکستان سے تو تجھے ملنا چاہتے ہیں. تو اس کو مجھے دیکھ کے نا, میرے ساتھ جو تھا وہ میرے جیسا ہی تھا, تو بڑی سخت ڈس اپوائنٹمنٹ رہی اسے کہ یہ کیا ہے. تو اس نے بڑا افسوس سے ہاتھ میں لایا, بڑے افسوس سے ہمارا استقبال ٹائپ کیا. تو اب میں شرمندہ بھی ہو گیا کہ اس سے بات کیا کریں, کیا نہ کریں, کیا کہیں. تو وہ سننے کو, وہ ملنے کو تیار نہیں تھا, تو سننے کی بات کیا سنے گا. تو ایسی اللہ بس جب کہتے ہیں نا کہ جو دین کا کام کرتے ہیں تو اللہ پھر سجھاتے ہیں بات کرنی کیا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں, تو اس کو اور شدید غصہ آ گیا اس بات. بولنے لگا لو, یعنی دوسری بیوقوفی کی بات یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کرتا ہوں, میرے پاس آئے ہیں. اس نے کہا جی میں سائیکیٹرسٹ ہوں, ڈاکٹر ہوں. آپ کو نہیں پتا؟ میں کہا جی وہ بس ایسے بات شروع کرنے کے لیے, میں کہا جی آپ اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کو آج ایک حدیث سناؤں. تو انہوں نے سنا ہے. میں کہا جی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بکریاں پالے گا اس کے اندر مسکنت آئے گی, جو اونٹ پالے گا اس کے اندر کینہ آئے گا, کینہ, اور جو گھوڑے پالے گا اس کے اندر تکبر آئے گا. یعنی اس نے کہا کیا مطلب اس بات کا؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں کے اثرات انسانوں پہ آتے ہیں,
جیسے وہ جانور رکھے گا ویسے ہی اس کے اوپر اثرات ہوں گے. بکری مسکین جانور ہے, مسکین ہے, اتنی مسکین ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں چرایا کرتے تھے. اور یہ مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے ہر نبی سے بکریاں چروائی ہیں, ہر نبی. ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں, کیونکہ بکری مسکین جانور ہے, ادھر ادھر بھاگ جاتا ہے. کوئی ادھر, ایک بکری یہاں گھاس کھا رہی ہے, یہاں گھاس بہت سارا گھاس ہے, یہاں کھا رہی ہے, اس نے ایسے گھاس کھاتے منہ اٹھایا تو اس کو دور ایک ڈنڈی نظر آئی گھاس کی, وہ ادھر چھوڑ کے ادھر چڑھ پڑی. اب یہ چرواہا اس کے پیچھے گیا ہے تو ادھر پیچھے ایک گھاس کھا رہی تھی, اس نے دیکھا تو یہ ادھر چل پڑی. اب یہ ادھر سے اس کو موڑ کے لایا ادھر, ادھر سے موڑ کے لایا ادھر. ایک بکری اسی طرح آگے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو لینے کے لیے گئے تو وہ آگے بھاگ پڑی. اب موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگ رہے تو بھاگتے اس کو پکڑ لیا. اور دل میں تھا کہ جس کو اتنا ماروں اس بکری کو, اس نے مجھے تھکایا. تو جب اس کو پکڑ لیا تو اس بکری کی ٹانگیں دبانی شروع کر دی. ٹانگیں دباتے کہنے لگے کہ بے وقوف, خود بھی تھکی, مجھے بھی تھکایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی کہ موسیٰ, تمہاری اس ادا کو پسند کر کے ہم نے تمہیں نبوت عطا فرما دی. بکری ایسا جانور ہے, تو بکری مسکین ہوتی ہے, مار نہیں سکتے, مارے تو ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے, ضائع ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا یہ اس کے اندر مسکنت آئے گی جو بکریاں پالے. اس لیے پہلے اللہ نبیوں کو سکھاتے ہیں کہ اسی طرح لوگ بھی کریں گے, کوئی اپنی مارے گا, کوئی ادھر کی مارے گا, ادھر کی مارے گا, تو آپ نے کس طرح لوگوں کو لے کے چلنا ہے, یہ حکمت ہے اس کے پیچھے. تو میں نے کہا وہ اس کے اندر مسکنت ہوگی. جو اونٹ ہے یہ کینہ رکھتا ہے دل میں. آج آپ نے اونٹ کو مارا ہے تو یہ دل میں رکھ لے گا, کبھی 20 سال بعد بھی اگر آپ اس کے قریب آئے تو آپ کی گردن پکڑ کے چھوڑے گا نہیں, مار دے گا. اتنا کینہ رکھتا دل میں. آپ نے فرمایا جو اونٹ پالے گا کینہ ہوگا اس کے اندر. تو گھوڑا تو آپ کو پتا ہے, گھوڑا ویسے ہی جانور ایسا ہے کہ آج کی سمجھ لو جس کے پاس V8 ہے یا 500 SEL ہے, اس کے اندر بیٹھ رہے. وہ میرا ایک دوست اس کے پاس 500 SEL اس نے رکھی تھی, تو میں اس کے اندر بیٹھا ہی تو میں نے کہا وہ یہ کہتا کیا ہوا. میں کہا یار بیٹھتے ہی مجھے کچھ ہوا ہے, تو روز بیٹھتا تجھے کیا ہوتا ہے, یعنی اس کے اندر بیٹھتے کچھ ہوتا ہے کہ یہ کچھ چیز ہے. تو اس کے اندر تکبر تو آنا. تو میں نے کہا جی آپ ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ کو یہ حدیث لیے سنائی کہ آپ ساری زندگی سے پاگلوں میں رہتے ہیں, آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے. تو میں نے کہا یا تو مجھے کہے گا کہ دفع ہو جائے یہاں سے, تو یا بات ہنسی میں شروع ہوئی. تو وہ ایک دم ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا, انہوں نے کہا یار یہ حدیث تو نہیں ہے تم نے. میں نے کہا جی حدیث سنائی. اس نے کہا خدا کی قسم ہماری کتابوں میں لکھا ہے, ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ہم لوگ جو اس طرح لوگوں کو ڈپریشن کے مریضوں کا علاج کرتے ہیں, اینزائٹی کے مریضوں کا علاج کرتے ہیں, تو ہم سے بھی وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم سے بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا جیسے ہم بھی وہی ہیں, ہم بھی ڈپریشن کے مریض ہیں. انہوں نے کہا اکثر سائیکاٹرسٹ خود ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو میں نے کہا تو ہمارے نبی نے بتایا, میں نے نہیں بتایا. میں کو ایک اور بات بتاؤں آپ کو, اور کیا. میں کہا جی آپ, میرا خیال ہے کہ جو آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہوں گے آپ ان کی بات زیادہ سنتے ہوں گے. یعنی کیا مطلب. میں نے کہا یہ ہمارے نبی نے سکھائی بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دنیا میں سب سے بڑے پاگلوں کا علاج کرنے آئے تھے, جو اپنے آپ کو نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں, ادھر کیا کرنے آئے ہیں, اس سے بڑا پاگل کون ہے. لیکن نبی کی ذات اس بات سے بری و ذمہ ہوتی ہے, نبی پہ اثرات نہیں آتے, دوسرے انسانوں پہ اثرات آتے ہیں, نبی پہ اثرات نہیں آتے. نبی اثرات سے پاک, اثر سے پاک ہوتے, اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے. اب وہ جو علاج کرتے تھے پاگلوں کا تو کیا کرتے تھے, سنتے رہتے تھے لوگوں کی بات. اتنی بات سنتے تھے حضور, اتنی بات سنتے تھے کہ آپ کا نام پڑ گیا تھا اذن. اذن کہتے ہیں کان کو, کان, یعنی آپ کے بارے میں یہ نام پڑ گیا تھا آپ تو کان ہیں. یعنی سنتے ہی رہتے لوگوں کی بات, سنتے ہی رہتے, اتنی سنتے تھے کہ نام ہی پڑ گیا اذن. جو بات کر رہا آپ سن رہے خاموشی سے. سبحان. میں نے کہا اصل میں کسی دوسرے کی بات سننا ہی اس کا علاج ہے.
تو اس نے ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا، اس نے کہا میں گھنٹہ دیتا ہوں لوگوں کو، 1 گھنٹے کا میری اپائنٹمنٹ ہوتی ہے. اس نے کہا یقین کرو 1 گھنٹے میں سے 55 منٹ میں لوگوں کی سنتا ہوں. تو مجھے کہنے لگا کہ جب تم آئے تھے نا، جب تم لوگ آئے تھے، سچی بات بتاؤں کہ مجھے تم لوگ کو دیکھ کے بہت غصہ آیا تھا کہ یہ کیوں میرے پاس کیوں آئے. تو آپ یقین کریں گے کہ رات کو اس نے ہمیں کوئی 1 بجے کہا کہ اب آپ جا سکتے ہیں، اب جانے نہیں دیا، بیٹھا ہو جو. پھر الحمدللہ ہم نے کہا ہماری مستورات کی جماعت ہے، تو وہ اگلے دن اس نے کہا میں آپ کے اگلے دن اپنی بیوی کو لے کے 24 گھنٹے گزارنے ہمارے ساتھ آ گئے. پہلی دفعہ میں کسی کے پاس ہے. اتنا متاثر ہو گیا کہ یار یہ اللہ کے نبی کی ایسی باتیں تم نے بتائی ہیں. میں نے کہا یہ کہے گا نماز پڑھو جی، یہ کرو جی، وہ کرو. تو یہ تو تم نے تو زندگی میں نے نہیں بیان کی، یہ میرے نبی نے بیان کی. تو میرے دوستو ہمارے نبی نے تو، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے تو ہمیں پوری زندگی عطا فرمائی ہے، پوری زندگی بتائی ہے. لیکن اگر ہم اس کو سیکھیں ہی نہ، اس کے بارے میں جانیں ہی نہ، تو کس کا قصور ہے؟ کس کا قصور ہے؟ جہالت سب سے بڑا المیہ ہے. یہ جو سیاستدان ہمارے کہتے ہیں نا کہ جی یہ کوئی کہتا ہے دہشت گردی اس ملک کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے اکنامکس اس ملک کا مسئلہ ہے. میں عرض کرتا ہوں جہالت ہمارا مسئلہ ہے. ہم اپنے اللہ سے جاہل ہیں، ہم اپنے نبی سے جاہل ہیں. عاشق رسول کہنے والے نبی کو جانتے ہی نہیں کہ نبی کون ہے، نبی کی زندگی کیا ہے. نبی کے ساتھ دعوے کرنے والے اخبار پڑھے ختم نبوت پہ لڑ جائیں گے، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن خود نبی کو جانتے نہیں. ایک آدمی نے مجھے کہا ہم بنا رہے ہیں اس پہ کہ جو چیز میں بنا رہا ہوں اس کا ہمارا مقصد ہے اللہ کی رضا اور نبی کی خوشنودی. یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ان کا مقصد ہے. اور کہہ رہے تھے کہ ہم لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا بٹھائیں گے. میں نے کہا سبحان اللہ، یعنی پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں. نبی کی خوشنودی اس میں ہے کہ لڑکے لڑکی کو اکٹھا کر دو. یہ جانتے نہیں. کیوں؟ ہم نے اپنے دین کو نہیں سیکھا میرے دوستو، قرآن کو نہیں سمجھا، اللہ کے نبی کی زندگی کو سیکھا نہیں. ورنہ اللہ کی نبی کی زندگی تو روشن کتاب ہے. جو حضور کی زندگی کو پڑھے گا، جو حضور کی زندگی سیکھے گا، یہ تو خود روشن ہو جائے گا. اللہ اس کو نور عطا فرما دیں گے، ایسی بصیرت عطا فرمائیں گے، خدا کی قسم اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا. جتنا مرضی اس کے سامنے کوئی چیز جو مرضی رکھ لے، اس کو دھوکہ نہیں دے سکے گا. جو نبی کو جانتا ہے وہ دھوکہ نہیں کھاتا. مومن کی مثال بتائی کہ مومن نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے، نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے. آج ہم سب دھوکے میں پڑے ہیں. کیوں؟ ہم نے وہ زندگی چھوڑی ہے میرے دوستوں. تو میری آپ حضرات سے، کیونکہ میں آدھا گھنٹہ یہاں بات کرتا ہوں، تو یہ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری بات کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف بات برائے بات نہیں کہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے جی ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی بات، یہ نہیں مطلب. مقصد کیا ہے کہ آج جو بات سنی ہے اس پہ ہم عمل کریں گے. آج میرے ساتھ اس بات کا نیت کرو کہ ہم اللہ کی بتائی ہوئی کتاب کو پڑھیں گے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سیکھیں گے. اس کی نیت کرو سارے، پھر دیکھنا مزے کیسے آئیں گے. کرتے سارے نیت. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے کہ ہم یہ زندگی سیکھیں اور سیکھ کے اس کو دنیا میں پھیلائیں تاکہ اس زندگی کو ہم عام کر دیں. وآخر دعوانا